السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو آئی ایس ایس پی گائیڈ سیریز پارٹ 96۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایم ایل لانگ کورس 148 کے انیشیل انٹرویو کے بارے میں کہ آپ کے جو انیشیل انٹرویو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اور آج کی ویڈیو تھوڑی جو یہ ویڈیو ہے وہ لمبی ہوگی۔ اس میں ہم پوری چیزیں ڈسکس کریں گے جو چینجز آ چکی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پرفارم کس طرح کرنا ہے، اور آپ کو کافی کوشچنس کے جو فریکوینٹلی پوچھے جاتے ہیں ان کے آنسرس بھی دیے جائیں گے، اور لاسٹ میں کچھ ایسے کوشچنس آپ کو دیے جائیں گے کہ جو ایکسپیکٹڈ ہیں ان چینجز کے حساب سے وہ آپ سے پوچھے جائیں۔ تو سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے آفیشیل ڈاٹ جو جوائن پاکستان آرمی .gov.pk پر آپ کو مل جائے گا کہ انٹرویو میں جو چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو کے 20 مارکس ہوں گے، جس میں سے اگر آپ 10 مارکس حاصل کر لیتے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے، اس سے کم آپ فیل ڈکلیئر کیے جائیں گے اور آپ کو آئی ایس ایس فارم نہیں دیا جائے گا۔ اس دفعہ انیشیل ٹیسٹ جو ہے وہ آرمی کی بالکل ہی تھوڑی بہت چینج ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ انیشیل ریٹن ٹیسٹ، انیشیل میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گے، تب آپ کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کوالیفائڈ بریگیڈیئر آپ کا جو ہے وہ انٹرویو لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑی رینک والا بندہ ہے جو آپ کا انٹرویو لے گا۔ تو انٹرویو میں جو چیزیں آپ کی چیک ہوں گی وہ یہاں پر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ایکسپریشن اینڈ کانفیڈنس، تو یہ دونوں چیزیں آپ کی چیک ہوں گی، ان پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، اور آپ کی کرنٹ افیئر کے نزدیک کتنی نالج ہے، تو کرنٹ افیئرس میں کون کون سے ٹاپکس آپ کو جو ہے وہ پڑھ لینے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور پاکستان اسٹڈیز میں خاص طور پر جو جیو پولیٹیکل میپ ہے پاکستان کا، اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونی چاہیے، اور آپ کی پرسنالٹی کا اوور آل آؤٹ لک لیں گے وہ، اور اس کے علاوہ آپ کی ہابیز یا اسپورٹس جو آپ کھیلتے ہیں ان کے متعلق پرسنل جو ہے وہ کوشچن جیسے ہوا کرتے تھے ان پر بھی بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو جو ہے وہ کافی کوشچنس کے آنسر کس طرح آپ دیں وہ بتائیں گے، ہم آنسر نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلا آپ کا کوشچن یہ بنتا ہے کہ یہ انٹرویو ہوگا کب، تو یہاں پر اس پکچر میں بتایا گیا تھا کہ آپ کی کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ، فزیکل ٹیسٹ، انیشیل میڈیکل کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کی ڈریسنگ جو ہے وہ انٹرویو میں اس پہ بات کریں گے کہ وہ مست ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انٹرویور وہ ہے جس نے آپ کو کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں، تو جیسا آپ اسے فرسٹ امپریشن دیں گے وہ آپ کا جو ہے وہ ایک اپنے مائنڈ میں آپ کا ایک تصور ریڈی کرے گا، آپ کے خیالات، آپ کی پرسنالٹی کو جج کرنا شروع کر دے گا۔ تو پہلا آپ امپریشن اگر اسے اچھا دیں گے اپنی ڈریسنگ سے تو وہ آپ سے امپریس ہو سکتا ہے۔ تو ڈریسنگ میں صرف آپ کے اچھے جو ہے وہ کپڑے نہیں آتے، ڈریسنگ میں آپ کے پراپر ہیئر کٹ، آپ کے نیلز کٹ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گھڑی وغیرہ جو ہے آپ کی، یا پھر آپ نے جو جوتے پہنے ہیں اور بیلٹ کا کلر میچ ہے یا نہیں، اور آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ ڈریسنگ سینس آپ کا جو ہے وہ کیا ہے اس طرح۔ تو انٹرویو کے لیے بیسٹ یہ ہے 3 پیس، یہاں پر آپ کو پکچر میں دکھ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ پہننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ نہیں پہننا چاہتے تو آپ قمیص شلوار وائٹ کلر کی کاٹن میں پہن سکتے ہیں۔ اس کے پاؤں میں آپ جوتے پہن لیں، کیا کہتے ہیں وہ سینڈل پہن لیں، یا پھر شو پہنے تو بہتر ہے۔ اگر موسم اجازت دے تو آپ اس پر ویسٹ کوٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈریسنگ کوڈ میں مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی بچے کیا کرتے ہیں کہ اسٹریٹ ویئر پہن کے جاتے ہیں، یہاں پر اسٹریٹ ویئر آپ کو دکھ رہا ہوگا، اس طرح نہیں کرنا۔ ایک کیجول ویئر ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے، جیسے ہم عام طور پر کپڑے پہنتے ہیں، بزنس کیجول ہے، اس طرح بھی آپ نے کپڑے نہیں پہننے، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح اسمارٹ کیجول پہن سکتے ہیں اور بزنس انفارمل کی طرح پہن سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کے بعد اب نیکسٹ جو ہے ہم بڑھیں گے آگے ایکسپریشن پہ۔ تو ایکسپریشن بیسیکلی کیا ہے؟ ایکسپریشن صرف آپ کے فیس کے ایکسپریشن نہیں ہوتے۔ جب آپ انٹرویو میں روم سے اندر داخل ہوتے ہیں، یہاں سے آپ کی ایکسپریشن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا پوسچر، آپ کا واک کرنے کا اسٹائل، آپ کا بیٹھنے کا اسٹائل، آپ کا بات کرنے کا اسٹائل جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ایکسپریشن میں آ جاتا ہے۔ ایکسپریشن میں حتیٰ کہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ کون سی لینگویج بول رہے ہیں۔ لینگویج بولنے کے بھی بہت سارے قسم ہوتے ہیں۔ ایک انفارمل لینگویج جو کیجول لینگویج ہم فرینڈس کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بولتے ہیں، اس کے بعد دوسری ہوتی ہے فارمل لینگویج جو ہم اسکولس میں، آفیسز میں، کالجز میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہاں پر فارمل لینگویج جو ہے وہ یوز کرنی ہے، اور دوسری بھی کلوکل لینگویج ہوتی ہے، بہت سارے لینگویجز کے قسم ہیں، پر آپ نے صرف فارمل لینگویج وہاں پر یوز کرنی ہے۔ چہرے پر چھوٹی سی اسمائل ہو، زیادہ کہے نہیں لگانے، اگر وہ آپ کو انٹرویور ہنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ نے ہنسنا نہیں ہے، اور ایسے منہ لٹکا کر بھی نہیں بیٹھنا، اور انٹرویور کو گھورنا بھی آپ نے نہیں ہے۔ انٹرویور کو آکورڈ لگے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو صحیح سے جج نہیں کر پائے گا۔ تو ایکسپریشن آپ کا ہو گیا یہ۔ اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ تو کانفیڈنس جو ہے وہ از کی ٹو سکسیس۔
ہر کوئی ویڈیو میں اپنی بات کانفیڈنس پہ کرتا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، پر اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ لو کانفیڈنٹ ہیں تو آپ ڈسٹرائے کر دیں گے اپنا سارا انٹرویو یا آپ کی کوئی بھی جو ٹیسٹ ہوگی۔ کانفیڈنس جو ہے وہ کی ہوتی ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے، پر وہ گولڈن مین میں ہونی چاہیے، مطلب وہ بیلنسڈ اپروچ آپ کی ہو، زیادہ بھی آپ جو ہے وہ کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں اور کم بھی نہ ہو۔ تو کانفیڈنٹ پر صرف اتنا ہی کانفیڈنس پر بات کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ کی نالج اباؤٹ کرنٹ افیئرس، تو یہ ایک میجر چینج اب پہلے بھی انٹرویو میں ہوا کرتی تھی یہ باتیں، پر یہ کمپلسری نہیں تھی، اب کمپلسری ہے۔ اگر ان کے بارے میں آپ کو نالج نہ ہوتی تو وہ آپ کو جج کرنے میں جو ہے وہ ہچکچاتے نہیں، آپ کو پاسنگ مارکس وہ دے دیتے تھے، پر اس دفعہ یہ کمپلسری ہے، مطلب آپ کو کرنٹ افیئرس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو کرنٹ افیئرس بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ کرنٹ افیئرس میں آپ کے ملک کے انٹرنل اور ایکسٹرنل، مطلب ملک کے اندر کے جو حالات ہیں اور جو باہر کے حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کو کتنی نالج ہے، آپ کیا جانتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کے ملک کے باہر کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور آپ کے ملک کے ساتھ دوسرے ملکوں کے تعلقات کس طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کے ملٹری کنفلکٹس آپ کے آ جاتے ہیں، اور اندر سوشل انریسٹ جو ہے ملک میں، جیسے ابھی ہوا تھا ٹی ایل پی کے جو مظاہرے تھے وغیرہ، یا پھر پی ٹی ایم جو جلسے وغیرہ کرتی ہے، یہ انٹرنل آپ کے سوشل انریسٹ ہو جاتی ہیں، انٹرنل ایشوز آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کووڈ جو ہے وہ ایک انٹرنل ایشو ہے ہمارا، اور اس طرح، اور دوسرا ایک مین ایشو ہوتا ہے انٹرنل ہمارا سینٹرل پروون ریلیشنز، ٹھیک ہے۔ سینٹر فیڈرل اور پروونس جو ہے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، یہ ٹاپک بھی آپ نے جو ہے وہ کور کر لینا ہے۔ اور فارن افیئرس میں آپ کے جو سپر پاورس ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس طرح کے ہیں، نیبرنگ کنٹریز، مسلم کنٹریز اور انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح ہیں، تو یہ آپ نے تیار کر کے رکھنے ہیں اپنے ذہن میں۔ تیار آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آپ ڈیلی نیوز پیپر پڑھا کریں، نیوز پیپر میں اگر آپ انگلش اچھی ہے آپ کی تو ڈان پڑھا کریں، ڈان میں آپ نے مین سرخیاں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایڈیٹوریل ایک پیج آتا ہے، وہ سارا آپ نے کوشش کیا کریں کہ آپ پڑھیں۔ اگر آپ کوئی اردو میں یا کوئی ریجنل اخبار پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بھی کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو کرنٹ افیئرس میں بیسیکلی آپ کے سوال کچھ اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کشمیر مسئلے کا حل کیا ہے، پاکستان میں جو سی پیک ہے اس کو کیا کیا چیلنجز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس پہ آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ جو کوشچنس والا سیکشن ہے کہ کس طرح کے کوشچنس وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آگے آئے گا، جڑے رہیے۔ اب جیو اینڈ پاکستان اسٹڈی، تو اس میں پاکستان اسٹڈی، پاکستان کے جو پروونسز ہیں ان کے بارے میں، اور پاکستان کی جو جیوگرافی ہے، خاص طور پر بارڈرز ہیں سارے، وہ آپ نے یاد کر لینے کہ اس طرف کون سا ملک ہے، اس طرف کون سا ملک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کون سی ریورس کہاں ہیں، کون سی جو ہے وہ پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ کہاں ہیں، اس طرح کے نالجز۔ اور پاکستان میں جو ہے وہ جیسے گورنر فلاں صوبے کا کون ہے، فلاں صوبے کا کون ہے، چیف منسٹر کون ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے آپ یاد کر لیں گے۔ اور جو ایشوز ہیں پروونسز میں یا پاکستان کے اندرونی جو ایشوز ہیں ان پر آپ جو ہے وہ بات، اس میں جو ہے وہ ٹاپکس جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اور جو پاکستان کے جیوگرافیکل جو کنفلکٹس ہیں، جیسے کشمیر کا بارڈر والا کنفلکٹ ہے، اس طرح کے کنفلکٹ بھی آپ کے اس میں آ جاتے ہیں، اس میں یہ بھی آپ نے تیار کرنے ہیں۔ تو اس کے بعد پرسنل کوشچنس آپ کے آ جاتے ہیں۔ پرسنل میں آپ کے بارے میں، خود کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، اور آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں، آپ کی فیملی کے بارے میں، آپ کی ہابیز آ جاتی ہیں، اسپورٹس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی اکیڈمک بیک گراؤنڈ جو ہے، مطلب آپ جو پہلی کلاس سے لے کر ایف ایس سی تک آپ جو پڑھے ہیں یا بیچلرس تک آپ جو پڑھے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں آپ کی پرسنل انفارمیشن میں۔ تو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس وتھ آنسرس، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اگر عموماً کوسچن پوچھا جاتا ہے اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا، انٹروڈیوس یور سیلف۔ سب سے بڑی بات جو میں شروع میں بتانا بھول گیا کہ آپ کا انٹرویو انگلش میں ہونے کے 90% چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ ساری آئی ایس ایس بھی انگلش میں ہو چکی ہے، تو آپ کے انٹرویو جو انیشیل انٹرویو وہ بھی انگلش میں ہی ہوگا، تو آپ یہ انگلش میں کوشش کریں، تیار کریں، پر اردو میں بھی آپ نے بیک اپ میں تیار کرنے ہیں کیونکہ وہ اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انٹرویو کا ایک قانون ہوتا ہے کہ جس لینگویج میں انٹرویور آپ سے سوال کرے اس لینگویج میں آپ نے جواب دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ انگلش میں پوچھے آپ اردو میں جواب دیں، اور وہ اردو میں پوچھے آپ انگلش میں جواب دیں، یہ مائنس پوائنٹ ہے، نیگیٹو پوائنٹ ہے آپ کی۔
تو سب سے پہلا کوشچن ہے انٹروڈیوس یور سیلف. انٹروڈیوس یور سیلف میں آپ نے اپنا نام، والد کا نام اور آپ کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ 3 چیزیں ضرور بتانی ہیں. اگر ایکسٹرا آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن، اور اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو یہ. ٹھیک ہے، 3 جو ضروری ہیں وہ نام، والد کا نام، آپ کا ڈسٹرکٹ یا شہر. اس کے علاوہ سیکنڈری انفارمیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی کوالیفیکیشن، اور اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو. اس کے بعد سبلنگس کے بارے میں، مطلب آپ کتنے بھائی بہن ہو، آپ کے بڑے بھائی جو ہے وہ کون سی جاب کرتے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی جو ہے وہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس طرح کے. اور آپ کی والدہ ہے جو ہے وہ کون سی جاب کرتی ہے، آپ کے والد کون سی جاب کرتے ہیں، ان کی پے کتنی ہے، اس طرح کے کوشچنس پرسنل. اور آپ کے پرسنل کوشچنس میں فادر، آپ کی جو انکم ہے، فادرس کی انکم، وہ منتھلی بھی پوچھ سکتے ہیں، ایئرلی بھی، اینیولی بھی پوچھ سکتے ہیں. تو وہ آپ تیار کر کے رکھیں کہ آپ کے والد کی انکم منتھلی کیا ہے. وہ آپ پوچھ لیں اپنے والد سے، گھر والوں سے. اگر آپ کے والد نہیں ہیں تو آپ کے گارجین ہوں گے. اگر آپ خود جاب کرتے ہیں تو آپ کی اپنی وہ منتھلی انکم پوچھ سکتے ہیں. اور دوسرا کوشچن وہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا بیسٹ آنسر آپ خود دے سکتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ نے صرف پہلے بتانا ہے اپنی انٹرسٹ، خود کی انٹرسٹ آپ کی کتنی ہے. 1 ورڈ میں بتا سکیں تو 1 ورڈ، 2 ورڈس میں سینٹینس. ٹھیک ہے. دوسرا سینٹنس آپ کے گھر والوں کی انٹرسٹ ہے، ان کی اجازت ہے آپ کو، جی ہے. تو 2 سینٹنسز آپ کے یا 2 ورڈس میں اگر آپ ڈیفائن کر سکیں تو آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد یہ ایک آنریبل جو ہے وہ شعبہ ہے. ٹھیک ہے، آپ اس لیے اس کو جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کی بچپن سے انٹرسٹ تھی، اپنی انٹرسٹ، والدین کی انٹرسٹ، اور یہ آنریبل شعبہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اچھا آنسر آتا ہے اور آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں. اگر آپ کو آنسر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بیسٹ ہے تو وہ بیسٹ ہے. پر پھر بھی آپ کو شک ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں تو آپ کمنٹ میں آنسر دے سکتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کریکٹ ہے یا غلط ہے. اس کے بعد آپ نے ہابیز جو ہیں جو بتائی تھی فارم میں، اپنے فارم بھی فل کیا ہوگا انٹرویو سے پہلے ایسے لکھتے وقت. تو ایسے اور فارم پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ یاد کر، مطلب ذہن میں رکھیں جب وہ آپ سے ہابیز کے بارے میں پوچھیں. کہ مثال کے طور پر آپ نے ہابی لکھی ہے گارڈننگ، تو وہ آپ سے گارڈننگ کے بارے میں کوشچنس پوچھیں گے کہ فلاں پلانٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح ہم دیکھ بھال کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر آپ نے ریڈنگ نیوز پیپر لکھا ہے تو وہ آپ کو کرنٹ افیئرس کے بارے میں سوالات پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کرکٹ پوچھا ہے تو کرکٹ کے بارے میں وہ آپ سے سوال پوچھیں گے کہ کرکٹ جو پچ ہوتی ہے اس کی لینتھ کیا ہوتی ہے، گراؤنڈ کی لینتھ کیا ہوتی ہے، بیٹ کی لینتھ کیا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے کوشچنس ہوتے ہیں کہ مطلب آپ نے 10ویں میں کتنے مارکس لیے تھے، آپ کا انٹر میں کون سا جو ہے وہ سیٹ نمبر تھا. اور اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو جاب کے ریلیٹڈ وہ آپ سے کوشچنس پوچھیں گے کہ آپ کی پے کتنی ہے، ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، آپ کا کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جاب بھی ہو گئی آپ کی. تو اس کے بعد فریکوینٹلی آسک کوشچنس، وہ آپ کا ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر کرنے کے لیے آپ سے مشکل جی کے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں. اس میں آپ کے کیپٹلس، کرنسیز وہ پوچھ سکتے ہیں. اور جیوگرافی کے کوشچنس کے سوز کینال کہاں ہے، فلاں ریور جو ہے، اورنج سی جو ہے یا ریور کچھ نام ہے اس کا، وہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں آپ سے. اور میتھس کے 90% آف 90. یا پھر یہ کوئی چیز جا رہی ہے، گاڑی جا رہی ہے یا کوئی ایروپلین جا رہا ہے اتنی رفتار میں، فلاں جگہ کتنی رفتار میں پہنچے گا. تو اس پہ ہم نے ایک کوئک میتھ کوشچنس ان انٹرویو پہ ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے. وہ آپ کو ہم ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے. آئی کارڈ میں بھی آپ کو لنک مل جائے گی، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرے ایریا آف ٹیبل، تو اس کا سمپل سا فارمولہ ہے لینتھ اینڈ ویڈتھ. ٹھیک ہے. ٹیبل ہو اور کوئی شیشہ ہو، کوئی پکچر ہو، تو اندازاً آپ اس کی لینتھ جو ہے ذہن میں سوچیں. ٹھیک ہے. لینتھ اور ویڈتھ چاروں سائڈس کی نہیں، 2 سائڈس کی. ٹھیک ہے. پھر وہ آپ ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کریں، جو آنسر آئے گا وہ آپ کا آنسر ہے. ٹھیک. تو اب دوسرے کوشچن سچویشن ریئیکشن کوشچنس ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ بازار سے جا رہے ہو، آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو آپ کیا کریں گے. اس طرح کے کوشچنس. اب یہ ISSB میں نئی چیز متعارف ہوئی ہے، تو انٹرویو میں بھی ہے. پہلے بھی ISSB میں ہوا کرتی تھی، پر پہلے انٹرویوز کی صورت میں ہوا کرتی تھی، پر آج کل جو ہے وہ ریٹن فارم میں بھی آ گئی ہے. تو اس طرح کے. اور آپ صحرا میں جا رہے ہو، آپ آفیسر ہو، آپ کے سولجرس ہیں، پانی نہیں ہے آپ کے پاس، اور گھر ہے وہاں پر، وہاں سے آپ پانی مانگنے جاتے ہو، تو وہ آپ وہاں پر ایک لڑکی ہے جو آپ کو آفر کرتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیڈ پر چلیں تو وہ آپ کو پانی دے گی ورنہ نہیں دے گی. تو یہ کیا کریں گے. تو سمپل سے جواب ہے، اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارتے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پاگل نہیں ہے اور صحیح ہٹا کٹا بندہ ہے، تو آپ اس
आपको फिज़िकली मार सकते हैं। इसका आप रीज़न ये बता सकते हैं कि आप एक फ़ौजी हैं, आप बॉर्डर पर खड़े हैं और दूसरी तरफ से कोई आपको गोलियां मार रहा है और आप कह रहे हैं कि आपने क्यों गोली मारी, आप पागल हैं, आप ये हैं। अब नहीं, यहाँ पर आपने रिएक्ट करना है जिस तरह करते हैं आप रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद वो सेहरा वाला जो था कि आपके पास फ़ौज है, उस लड़की को साइड कर सकती है वो, ठीक है, या उसको डायलॉग के ज़रिए आप कायल करें कि ये गलत चीज़ है और आपको वो पानी दे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस की एक ट्रिक मैं आपको बता दूं। जब वो ये सिचुएशन देते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई एक वो आपको हिंट देते हैं, ठीक है, एक गलत पॉइंट आपको बता देते हैं, वो आपने तलाश करनी होती है और वहाँ पर आपने पिन करना होता है कि सर इस तरह कैसे हो सकता है। फिर आपकी पॉजिटिव, फिर अगर वो आपको फिर भी अगर वो खींचते चले जाएं पर आप अपनी पॉइंट पर अड़े रहिए, ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगी। उसके अलावा सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि आपके पास गर्लफ्रेंड है, बीपी देखते हैं, एचपी देखते हैं, तो इन पर डिटेल से मैंने एक वीडियो बनाई थी सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो वहाँ जाकर देखें। क्योंकि अगर मैं यहाँ बताने सारी ये चीज़ें लग जाऊँगा तो ये वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई और लंबी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग न्यू एरियाज़, जो न्यू एरियाज़ बताई गई हैं, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी और जियोग्राफी वगैरह, तो इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं कि आप सीपेक के को जो है वो कौन सी चैलेंजेस का सामना है। तो सिंपली अगर आपने करंट अफेयर्स के आप स्टूडेंट रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा कि सीपेक को जो चैलेंजेस हैं वो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, ठीक है। इंडिया और दूसरे जो ममालिक हैं अमेरिका जैसे है, तो वो सिक्योरिटी जो है वो के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान में वो बलोच इंश्योरेंसी करेंगे, ठीक है, और इस तरह के दूसरे वो इकदाम उठाएंगे जिससे सिक्योरिटी को जो है वो धचका हो और उससे सीपेक का जो है वो नुकसान हो जाए सीपेक को, ठीक है। और सीपेक के अलावा वो ये करेंगे दूसरी सीपेक के जैसी ही एक प्रोजेक्ट अपने यहाँ या कहीं दूसरे मुल्क में जो है वो कर सकते हैं सीपेक का असर उसको घटाने के लिए, ठीक है। तो इन पर आप खुद रिसर्च करें तो बेहतर है, ठीक है। व्हाट इज़ सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, तो कश्मीर के बारे में, कश्मीर का क्या सॉल्यूशन है आपके नज़दीक, ठीक है, तो वो आपने बताना है। और आप कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट का स्टंस है कश्मीर के ऊपर या सीपेक के ऊपर आप वो जो है बयान करें, ठीक है। गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आपने नहीं जाना कभी भी। पैलेस्टाइन इशू है, फ़लस्तीन का इशू, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ रेमेडीज़ आपसे पूछी जाएंगी कि वो बेहतर किस तरह हम कर सकते हैं, इन पर आप ख़ुद रिसर्च करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप बॉर्डर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि आप सिचुएशन आपको दे सकते हैं कि आप कश्मीर के बॉर्डर में वहाँ पर खड़े हो और आपको कहा गया है कि आपने एस्केलेशन नहीं करनी, आपने जो है वो जंग की सूरत नहीं बनानी, झगड़ा नहीं करना, वहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहना है। पर वहाँ पर वो एनिमी जो है आपका वो कुछ बच्चों को, मासूम औरतों को वो हॉस्टेज बना रहा है, तो आप वहाँ पर खड़े हैं, आप क्या करेंगे, क्या रिएक्शन देंगे, आपका क्या होगा रिएक्शन। तो बच्चे आप सोल्जर हैं, सोल्जर जो है वो हमेशा आर्डर का मोहताज होता है, आर्डर के ख़िलाफ़ आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको आर्डर है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए, भले फ़र्ज़ आपके आड़े आ जाते हैं पर आर्डर इज़ आर्डर। तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस आपसे होंगे, मज़ीद ऐसे क्वेश्चंस और विथ आंसर्स हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं और आपके खिदमत में पेश करें। तो आज के लिए इतना ही। अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपकी जो है वो काम आई होगी। यहाँ पर अजान हो रही थी तो इसीलिए वीडियो हमने जो है वो पास कर दी थी। तो जी, अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना एक प्रमोशन करेंगे कि अलीज़ वे यूट्यूब चैनल ने आपके PML लॉन्ग क्वेश्चन 48 के एकेडमिक टेस्ट के लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आप वो ख़रीदना चाहते हैं तो उनके साथ आपको वर्बल नॉन वर्बल की बुक एज अ गिफ्ट दी जाएगी। ये दोनों जो बुक्स होंगी वो PDF में होंगी, ठीक है। और वो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो 0332294467 पर व्हाट्सअप करके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा। एसे राइटिंग जो आपकी इनिशियल इंटरव्यू से पहले होगी, फॉर्म फिलिंग होगी, उस पर बात करेंगे। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं विद डिटेल में और जो एक्सपेक्टेड हैं क्वेश्चंस के, ये पूछे जाएंगे तो उन पर विथ आंसर्स आपकी खिदमत में पेश होंगे।
اور ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے پچھلی جو ہم نے ویڈیوز بنائی تھی وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، جو جیسے سیکس ریلیٹڈ کوسچنس ان انٹرویو، کوئک میتھ کوسچنس ان انٹرویو اور فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنس ان انٹرویو، یہ 3 ویڈیوز جو ہیں آپ ضرور دیکھیں، آپ کے انٹرویو کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ۔